ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم مغفور، ان کا بھی ایک مضمون میں نے کئی مرتبہ شائع کیا ہے ریپیٹڈلی، بہت عمدہ، بہت جامع، مسلمانوں کے قرآن سے دوری کے اسباب۔ لیکن وہ تو انہوں نے بہت سے اعتبارات سے باتیں کی ہے، لیکن میں ایک بات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا اور صحیح کہا کہ جب ملوکیت اور سرمایہ داری کا دورہ ہو گیا مسلمانوں میں، ان دونوں طبقات نے شعوری طور پر فیصلہ کر کے عوام مسلمانوں کو قرآن کی طرف سے ان کی توجہ ہٹا کر دوسری چیزوں پر لگائیں، اس لیے کہ قرآن کنڈیم کرتا ہے انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ مستکبرین کو قرآن جو کچھ بیان کر رہا ہے مستضعفین کے مقابلے میں، اور محرومین کے مقابلے میں مترفین کا تذکرہ جب کرتا ہے، اور لوگ قرآن پڑھیں گے تو ہماری تصویر نظر آ جائے گی انہیں، اس سے ان کے اندر باغیانہ جذبات پیدا ہوں گے، ہمارے خلاف جذبات پیدا ہوں گے۔ لہذا یہ باقاعدہ شعوری طور پر قرآن کو بند کرو، بس اسے تو حصول ثواب کا ذریعہ سمجھو، باقی یہ دین کا بات پوچھ لی ہم سے پوچھ لو، آگے فتویٰ لے لو۔ یہ جو دوسری بات میں نے ابھی کہی ہے پروفیسر چشتی صاحب کے حوالے سے، یہ تلخ ترین صورت میں میرے سامنے آئی ہے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کی شکل میں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن جمع کیے، تو 2 برتنوں میں علم جمع کیا۔ اما احدہ فبسطہ فیکم، ایک برتن کا علم جو ہے وہ تو میں نے تمہارے درمیان خوب پھیلا دیا، عام کر دیا، اس کو سکھایا، پڑھایا، پھیلا دیا۔ اما الآخر، لیکن دوسرا برتن، لو بسطہ، اس میں جو علم میں نے رکھا ہوا اگر میں اسے عام کر دوں، لقطع ھذا البلعوم، تو میری یہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ کیوں؟ ملوکیت کا دور آغاز، یہ دور کا آغاز ہو گیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ جنہیں کسری العرب کہا گیا، عرب کا کسریٰ بادشاہ، اسی لیے خلفائے راشدین میں ان کو شمار کوئی نہیں کرتا، صحابی ہیں اس لیے ہم ادب کریں گے، ان کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے جو کیا ہے اپنی دانش میں مسلمانوں کی خیر خواہی میں کیا ہے، امت کی بھلائی کے لیے کیا ہے، لیکن ڈیفیکٹ ریمینز کہ اب وہ نظام حکومت وہ نہیں تھا جو ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی کا تھا، یہ مختلف نظام حکومت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو سن 57 یا 58 یا 59 میں انتقال ہوا ہے حضرت ابو ہریرہ کا، اور سن 60 میں امیر معاویہ کا، گویا کہ دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختتامی دور ہے جب انتقال ہو رہا ہے۔ اور اس وقت صورت یہ ہو گئی تھی کہ کچھ علم قرآن کا اور اسلام کا اور حضور کی تعلیمات کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو اگر عام کیا جاتا اس دور میں بھی تو گردن اڑا دینے کا اندیشہ موجود تھا۔ قیاس کن ز گلستان من بہار برا، ایک صحابی رسول کاتب وحی کے دور میں بھی نظام حکومت کے تبدیل ہو جانے کی بنا پر اگر اتنا بڑا فرق واقع ہو چکا تھا، اس کے بعد جب ننگی ملوکیت آئی ہے، جب ننگی بادشاہت آئی ہے، جب عریاں سرمایہ داری آئی ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ جب وہ صورت ہوئی تو بہرحال اس کا تو نتیجہ اس سے 1000 گنا زیادہ نکل جانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ تو چیزیں ہیں کچھ تمہیدی۔ اب ذرا آئیے اس پر، اس وقت ان باتوں کی طرف ذہن منتقل ہوا ہے
کہ ایک تو معاملہ ہے کہ قرآن مجید جو ہم سنتے ہیں، اب یہ جو ہمارا دورہ ترجمہ قرآن ہے تو ظاہر بات ہے کہ 1/1000 لوگوں نے بھی نہیں سنا ہوگا. پاکستان کی کل آبادی کے حساب سے لے لیں تو شاید 1/100,000 بھی نہ بنے، حالانکہ 50-60 مقامات پر ہو رہا ہے ہمارا، کہیں مکمل کہیں تھوڑا مختصر کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ 50-60 مقامات پر پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. اس کے باوجود کیا نسبت ہوگی؟ اب باقی جن لوگوں نے تراویح میں سنا انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہم نے کیا سنا، ان سے کیا شکوا، ان پر اثر ہو تو کیسے ہو، ان پر تو تاثیر کا کوئی سوال ہی نہیں. اس لیے کہ اس اعتبار سے تو سواد اعظم کا ہمارا جو ہے دین وہ تو ثوابی دین ہے، ثواب مل جائے گا، اور یہ صحیح ہے، ثواب ملتا ہے، حضور کی حدیث ہے، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں. قرآن کا ایک حرف بھی پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی. اور دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم پڑھو گے 30 نیکیوں کا ثواب مل جائے گا. کوئی شک مجھے اس میں نہیں ہے، یہ فرمان نبوی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. البتہ تھوڑی سی اس بات میں اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو. میں نے جب اس دعوت رجوع القرآن کا آغاز کیا ہے 68 میں، 31 برس تو اب مجھے ہو گئے براہ راست اس کام کو کرتے ہوئے. میں پہلے سے کر رہا تھا لیکن ایک مہم، ایک تحریک کی حیثیت سے اور اسی مقصد سے لاہور نقل مکانی کر کے جا کر میں نے کام شروع کیا، ورنہ میں لاہور آ گیا تھا سن 54 میں MBBS کرنے کے بعد لاہور چھوڑ کر منگوبری جو اب سائیوال کہلاتا ہے آ چکا تھا. پھر 65 میں واپس گیا ہوں کہ وہاں سے دعوت شروع کر دی. فی ام القریٰ، شہروں کی ماں، جڑ، بنیادی ثقافتی اعتبار سے پاکستان کا مرکز جو ہے وہ لاہور تھا. اب بہت کچھ تبدیلی ہو چکی ہے حالات میں. اس وقت میں نے تقریریں کی تھی مسجد خضرہ سمن آباد میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. 68 کی بات ہے. 70 کا میں نے پورا رمضان مبارک جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بسر کیا، الحمدللہ سعادت اللہ نے عطا فرمائی. آخری عشرے میں مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے وہاں اعتکاف کے لیے. میں نے یہ کتاب ان کی خدمت میں پیش کیا کہ مولانا میں نے یہ لکھا ہے اور میں اسے بہت عام کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا دیکھ لیں، کہیں کوئی غلطی ہو تو مجھے متنبہ فرما دیں تاکہ میں اصلاح کر دوں، تاکہ غلط شے جو ہے اس کی اشاعت کا میں ذمہ دار نہ بن جاؤں. حالت اعتکاف میں انہوں نے میرا وہ کتابچہ پڑھا، ایک جگہ تھوڑی سی ترمیم کی، لیکن وہ ترمیم ایسی واقعہ یہ ہے کہ جس سے جو میرا مفہوم تھا وہ بھی اجاگر ہو گیا مزید، لیکن اس میں جو غلط پہلو نکل سکتا تھا اس کی اصلاح بھی ہو گئی. میں نے کہیں لکھ دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص ان پڑھ ہے، اب اس عمر سے بھی گزر گیا، کچھ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ شخص تو قرآن ویسے بھی پڑھتا ہے، پڑھ نہیں سکتا تو صرف یہ وضو کر کے بیٹھے، قرآن کو سامنے رکھے، انگلی پھیرتا رہے اور روتا رہے اپنی محرومی پر کہ اللہ میں تیرے اس کلام کو پڑھ نہیں سکتا، اسے بھی ثواب ملے گا. لیکن جس نے PhD کیا ہو، جس نے MSc کیا ہو، جس نے یہ پڑھا ہو، جس نے وہ پڑھا ہو، 25-25 30 سال تک مسلسل پڑھتے ہی رہے ہو، وہ قرآن کو بے سمجھے پڑھے تو انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس کو انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، وہ عمل نیکی کا ہے، اس کا ثواب ملے گا. یہ منکرین سنت نے اس طرح کا زیادہ شور پیدا کر دیا ہے کہ کوئی ثواب نہیں، بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں. وہ اپنی جگہ ایک عمل ہے، ایک شخص نے محنت کی ہے، وقت نکالا ہے. ظاہر بات ہے آج وقت آسانی تو نہیں لوگوں کے پاس، جو شخص وقت نکال کر بیٹھا ہے قرآن پڑھنے کے لیے تو یہ گویا کہ ایک میکینیکلی بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ ریگارڈ، کچھ نہ کچھ تو اس کو ملنا چاہیے نا، اس نے وقت نکالا اپنا. تو کہا یوں نہ لکھو، یوں لکھو کہ ایسے لوگ اگر قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تلاوت کے ثواب سے اعراض عن القرآن کی سزا بڑھ جائے. یہ تو ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے نا، تم نے تلاوت کی تو ثواب مل گیا، سمجھا نہیں
اس کا کوئی جرمانہ بھی ہوگا کہ نہیں؟ پھر ہو سکتا ہے جرمانہ بڑھ جائے، لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو جو مقصود میرا تھا وہ تو اور نکھر گیا۔ اب اسی شکل میں ہے یہ عبارت ہمارے اس کتابچے کے اندر، میں نے اس کی اصلاح کر دی کہ بات بھی پوری ہو گئی، اور وہ یہ کہ ایک غلط فکر کو تقویت بھی حاصل نہ ہوئی کہ بغیر سمجھے سے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ بھائی پڑھو، ٹھیک ہے، کیا پتہ آج پڑھنے کے لیے جو آمادگی ہے وہ کل اس کے اندر سمجھنے کا مادہ بھی پیدا ہو جائے۔ تو ڈیناؤنس نہ کرو، البتہ یہ کہو کہ بھائی پڑھو، سمجھو، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، عربی سیکھو، یہ ضروری ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، حالانکہ اس کا ہماری زبان سے کیا سروکار؟ ہم داہنی طرف سے علی بیتے چلاتے ہیں، وہ بائیں طرف سے ABCD چلاتے ہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی ہماری ووکیبلری مشترک نہیں، کچھ نہیں، مزاج مختلف۔ جبکہ عربی زبان کا معاملہ یہ کہ وہی اس کے الفابیٹس ہیں، وہی اس کا مزاج ہے۔ ہماری اپنی زبان میں، ہماری بولی میں عربی کے کتنے الفاظ ہیں؟ الفاظ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا ہے۔ کہاں سے لائیں گے؟ حرف کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا ہے۔ آپ کوئی بھی بامانی کوئی جملہ جو ہے بولنے پر قادر ہی نہیں ہے جس میں عربی کا لفظ نہ آ جائے۔ بس کھانا کھایا، روٹی کھا لی، یہ اس قسم کے جملے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ویسے کوئی جملہ ہو، باقی تحریر کا ہو، تقریر کا ہو، تقریر عربی کا لفظ ہے، جملہ عربی کا لفظ ہے، کون سے لفظ کے بغیر آپ جائیں گے؟ لیکن اتنی سی محنت مزید نہ ہوئی کہ عربی زبان ایسی سیکھ لیتے کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے ضمیر پر منتقل ہو جاتا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ ابھی جو عزیزم نوید کہہ رہے تھے کہ 1 ایئر کورس پھر اس کا داخلہ ہونے والا ہے، شروع ہوگا۔ اس دورہ ترجمہ قرآن سے اگر 50-60 آدمی نہیں نکلتے کہ 1 سال نکال لے، وہ اب کتنی محنت ہوئی ہے، کتنی مشقت ہوئی ہے۔ اللہ کا ایک بندہ چل کر کورنگی سے یہاں آیا ہے آپ کے پاس، پھر اللہ کے ایک بندے نے یہاں پہ وہ انتظام کر کے آپ کو دے دیا ہے۔ آپ نے محنت کی، اللہ نے آپ کو توفیق دی، لیکن اس سے اگلا قدم اگر یہ نہیں اٹھتا تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، تاثیر تو نہ ہوئی، پھر موٹیویشن تو کوئی نہ ہوئی۔ ایک بڑا بیچ نکلنا چاہیے کہ جو اس کے لیے نہ معلوم کتنے کچھ پاپڑ بیلے ہیں، کیسی کیسی فیسیں دی ہیں، کیسی کیسی تعلیمیں حاصل کی ہیں، کس لیے؟ اچھی روزی، اچھی معاش، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جس کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے، کہ آخرت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ جو عجمی لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ثوابی دین ہے ان کا، اس کا اتنی ثواب، یہ نفل پڑھ لیں گے تو اتنا ثواب۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو ڈیبٹ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہر لمحے، ہماری عبادات کے ثواب کو ساتھ ہی ساتھ جو چیز نلیفائی کرتی چلی جا رہی، اس کا احساس ہی نہیں۔